سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب۔ مسجد کا تصور صرف اتنا رہ گیا کہ کسی نے تلاوت کرنی ہے تو کہتے ہیں مسجد کے اندر چلے جاؤ، کسی نے نماز پڑھنی ہے تو کہتے ہیں مسجد کے اندر چلے جاؤ، یا رمضان آ گیا اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ۔ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، حضور کے زمانے میں مسجد مرکز تھی، حضور کے زمانے میں مسجد جو تھی پوری دین کی دعوت یہیں سے جاری ہوتی تھی۔ حضور کے زمانے کے اندر جہاد کی تشکیلیں مسجد سے ہوتی تھیں، حضور کے زمانے کے اندر دعوت کی تشکیلیں مسجد سے ہوتی تھیں، حضور کے زمانے کے اندر فیصلے مسجد کے اندر ہوتے تھے، حضور کے زمانے کے اندر تعلیم و تعلم مسجد کے اندر ہوتا تھا، حضور کے زمانے کے اندر خانقاہ مسجد تھی، حضور کے زمانے کے اندر تزکیہ مسجد میں ہوتا تھا۔ یہ مسجد وہ جگہ تھی کہ جو مرکز اور منبع اور بنیاد ہوتی تھی، یہیں سے سارے دین کے شعبے چلا کرتے تھے۔ اس لیے مسجد کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں وہ اتنا عظیم ہے کہ فرمایا کہ جو ان مساجد کو آباد کرے گا، اللہ جل شانہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کریں گے جو رب کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مسجد کو آباد کرنے والے کے ایمان کی گواہی رب خود دے رہا ہے، اور مسجدوں کی آباد کرنے والے اس کے فضائل قرآن کے اندر ایک نہیں کئی جگہ ہیں، اور احادیث اٹھاؤ تو احادیث کے اندر تو اتنے کثرت کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی مقام کے اوپر فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات کے اندھیرے کے اندر مسجد کے اندر آتا، فرمایا حضور نے بشر المشائین، فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو راتوں کے اندھیروں میں پیدل چل کر آتے ہیں کل قیامت کے اندھیرے کے اندر، فرمایا کہ یہ ابھی پیدل چل کر آنا کل قیامت کی دن کے اندر جب ہر طرف اندھیرا اور ظلمت ہوگا، تاریکی ہوگی، فرمایا کہ یہ مسجد کو آنے والے اللہ ان کے ان قدموں کی برکت سے کل قیامت والے دن ان کے آگے آگے نور چلتا ہوا ہوگا، اللہ ان کو نور عطا کرے گا۔ آج اندھیروں کے اندر پریشان نہ ہو، کوئی ٹھوکر لگ جائے پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی ہو جائے پریشان نہ ہو، لیکن میرے بھائیو آج کے اندھیروں کے اندر جب آؤ گے کل قیامت کی روشنی کو پاؤ گے۔ دوسری جگہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے اندر اللہ کا عرش ہے اور ایک ہی سایہ ہوگا، لا یظل الا ظلہ، فرمایا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک رب کے عرش کا سایہ ہوگا، 7 آدمیوں کو اللہ وہ سایہ دے گا، ایک ان میں سے کون ہوگا؟ فرمایا وقلبہ معلق بالمسجد، فرمایا یا مساجد کہ ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ مسجد کے اندر دل کیسے اٹکا ہوا؟ ضروری کام کے لیے گیا، ظاہری بات انسان کے ساتھ تقاضے لگے ہوئے ہیں، تاجر ہے، دکاندار ہے، ملازم ہے، کوئی اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن دل اور دماغ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا مسجد کے اندر جاؤں گا، فارغ وقت ملے گا مسجد کے اندر بیٹھ کر تلاوت کرے گا۔ یہ نہیں کہ اگر نماز کی جماعت کا ٹائم کا پتہ نہیں اور کسی وقت 5 منٹ پہلے آ گیا تو یہاں حال کیا ہوتا ہے، 5 منٹ پہلے آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے جی تو میں 5 منٹ پہلے آ گیا مسجد کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والا جو ہے، ایمان والے کی نشانی یہ ہے وہ تو مسجد کے اندر اس کا دل اٹکا ہوا ہے، وہ مسجد کے اندر خوش ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم مسجد میں آ جاتے ہو رب کے مہمان بن جاتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا جب تم مسجد میں آ جاتے ہو جنت کے باغ میں گویا کے آگے ہو۔ پھر اسی جگہ فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر آتے ہو ہر قدم پر نیکی اور درجات حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح آتا ہے جب تم مسجد کی طرف آتے ہو ہر
قدم پر گناہوں کی معافی لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جس نیت کے ساتھ آئے گا، جتنی نیتیں لے کر آؤ گے، خیر کی بات سنیں گے اس کا ثواب علیحدہ ملے گا، کسی کو خیر کی بات بتائیں گے یہ نیت لے کر آؤ، حضور فرما رہے اس کا ثواب علیحدہ ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کسی کوئی بھی نیت ہے، ذکر کی نیت لے کر آؤ اس کا ثواب علیحدہ ملے گا، جماعت کی نماز کی نیت لے کر آؤ اس کا ثواب علیحدہ ملے گا، صرف مسجد میں بیٹھنے کی نیت لے کر آؤ کہ اس کے اندر بیٹھوں گا تاکہ دائیں بائیں کے گناہوں سے بچ جاؤں، بد نظری سے بچ جاؤں، بد اخلاقی سے بچ جاؤں، گالی گلوچ سے بچ جاؤں، غیبت سے بچ جاؤں، جھوٹ سے بچ جاؤں، یہ نیتیں لے کر آئے گا، عمل نہیں کرے بیٹھ جائے، نیت لے کر آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے آئے گا رب اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ لہٰذا مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کرو کہ ہر چیز کا خالق رب ہے، اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اللہ جل شان کی قدرت، طاقت، اللہ کی گرفت ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ہے اس کے اندر صنعت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورتی اور رعنائی دی ہے، ساری چیزوں کا خالق رب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مسجد وہ جگہ ہے جس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ تو میرے بھائیو جب نسبت مسجد کی رب کی طرف، فی بیوت، فرمایا کہ وہ گھر کہ جو اللہ کے ہیں، اسی طرح مسجدیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی؟ فرمایا اللہ کی۔ تو جس چیز کی نسبت رب کی طرف ہو گئی، اب آپ اندازہ کرو کہ اس کا مقام اور عظمت کتنی بڑھ جائے گی، جس کو رب اپنی جگہ کہہ رہا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی اس کائنات کے اندر رب کو سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ ابھی تک حکم نہیں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علمی کا اظہار کیا، وہ صحابی واپس ہونے لگے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فوراً اللہ کی طرف سے حدیث اور حکم لے کر آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، کہا دوبارہ سوال کرو، دوبارہ سوال کیا کہ رب کو سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، رب کو اس کائنات کے اندر جتنی بھی دنیا کے اعتبار سے خوبصورت جگہ کیوں نہ ہو، خوبصورت سے خوبصورت پہاڑ کیوں نہ ہو، سیرگاہ کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر حسن ہوگا، لیکن فرمایا تمہارے رب کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا جنت کے باغ، فرمایا جب جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس لیے یہ مسجد کے آداب میں سے علماء نے لکھا جب مسجد کے اندر آگے ہو تو اب دنیاوی باتوں کے اندر مت لگو، خاموش بیٹھ جاؤ، دنیاوی باتوں کے اندر مت لگو۔ جو دنیاوی باتوں کے اندر لگتا ہے اتنی سخت وعیدات ہیں، بعض جگہ آتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت برس رہی ہوتی، اور کسی جگہ آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہیں۔ اس لیے آیا مسجد میں رب کو راضی کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ جو پلے تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس لیے مسجد کے آداب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے۔ جب ایک دیہاتی آ گیا اور اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، ظاہری بات ہے ابتدائی ماحول ہے، دیہاتی آدمی ہے، مسجد کے اندر جو ہے جی تقاضا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پانی منگوا کر جو ہے مسجد کی صفائی فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے آداب فرمایا فرشتوں کا ماحول ہے، بدبودار چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا اے ابن آدم جب مسجد کے اندر آؤ کہ فرمایا کہ اس وقت زینت کو اختیار کرو۔ مسجد سے یہاں مراد لوگوں نے نماز، اور نماز کی جگہ مسجد، اس لیے علماء نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی، فرمایا کہ جو نماز کے لیے آئے اپنی ظاہری حیت ایسی بنائے کہ جو واقعی اس قابل ہو کہ وہ اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو رہا ہے۔ دنیاوی درباروں کے اندر جاتے ہو تو اس کے اندر تو ایک ایک گھنٹہ لگا کر لوگ تیاری کرتے ہیں، کپڑے کا ایک ایک بل سیدھا کرتے ہیں، بالوں کی ایک ایک پلک سیدھی کرتے ہیں، اور طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتے ہیں، 3 دفعہ بوٹوں کے اوپر برش مارتے ہیں،
لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیو، رب کے دربار کے اندر آئے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آئے ہو، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکانی ہے، رب کے سامنے ہاتھ باندھنے ہیں، رب کے سامنے اپنی جولی بچھانی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہو، تو فرمایا اللہ خود قرآن میں فرما رہا کہ ایسی صورت اختیار کر کے نہ آؤ۔ میں اس تفسیر کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب 3 بندوں کی مجلس میں تم نہیں جا سکتے ہو، اس صورت کو ایسا لباس، ایسے کپڑے، ایسی سر کے اوپر جو ہے وہ ٹوپی رکھ کر، اور جو ہے قمیض کدھر جا رہی، شلوار کدھر جا رہی، اور ظاہری لباس کیسا ہے، ایسی طرح تم جو ہے اللہ کے دربار کے اندر آتے ہو۔ فرمایا نہیں، خذو زینتکم، فرمایا کہ زینت اختیار کر کے آؤ، اس لیے کہ بڑے کے دربار کے اندر حاضری ہو رہی ہے۔ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب